بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکرم و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیر جو ہے ظاہر ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، ہر جانوروں سے ڈرتا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ شیر جو ہے وہ کہیں مہمان نوازی میں جا رہا تھا چند دن کے لیے، لیکن اس شیر کے اندر ایک لومڑی تھی۔ اس لومڑی کے ساتھ شیر کو بہت پیار تھا۔ شیر نے جتنے بھی جنگل کے اندر جانور تھے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تھوڑے دن کے لیے مہمان نوازی پہ جا رہا ہوں، تو میرے بعد جو ہے نا میری جگہ پہ یہ لومڑی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی ہر بات کو ماننا۔ شیر چلا گیا، لومڑی کو وہ جگہ مل گئی، لیکن لومڑی نے اپنے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ جتنے بھی جانور تھے جنگل کے اندر ان سب کی ماں بہنیں کر دی۔ لومڑی نے یہ ذرا نہیں سوچا کہ میری کیا اوقات ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ کے سارے حکم جاری کرتے رہے۔ یہ جو کچھ ابھی ہوا 2 دن سے چل رہا ہے، چودھری فواد صاحب کی گرفتاری، ملک کے اندر لاقانونیت، میں سب سے پہلے جناب میری جو اعلیٰ عدلیہ ہے میرے ملک کی، جو ہمیں جان سے بڑھ کر بھی وہ پیاری ہے، ہمارا وہ ادارہ، ہم اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرنا بھی چاہیے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر، حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ جتنی کی جتنی یہ کہانی ہے سب کا سب ڈرامہ بالکل بیکار ہے۔ پھر جناب اعلیٰ عدلیہ نے آئی جی پنجاب کو جب طلب کیا، آئی جی پنجاب صاحب نے آگے عدالت کے اندر گنگا رام کی کہانی سنا کر اپنی جان چھڑوا لی۔ جناب محترم آئی جی صاحب، آپ نے کوئی چڑیا کا بچہ نہیں پکڑا کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی پولیس کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے چودھری فواد کو گرفتار کیا ہے، کسی چڑیا کا بچہ نہیں پکڑا۔ اگر آپ کو اتنا ہی علم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس عہدے کے اوپر رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر جو وہ ہمارے اس ادارے کی جو عمارت جس کے اوپر بار لکھا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ عمارت، وہ ادارہ ہم سب کے لیے احترام کرنے کا مقام ہے۔ ہم ان کا احترام اداروں کا کرتے ہیں اور کرنا ہی بھی چاہیے۔ وہ جو ایک ادارہ کبھی ریاست نہیں بن سکتا۔ ریاست کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے تو ادارہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ ادارے کے اندر بلڈنگیں بھی بدلی ہوتی رہتی ہیں تو آدمی بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ریاست کے آگے ادارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر اس ادارے کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس ادارے کے اندر اس آدمی کی بیٹھے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم ان اداروں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ بہرحال اگر اس ادارے کے اندر ایک کوئی نالائق آدمی بیٹھا ہو کہ ہمیں کوئی بولے تو ہم اس نالائق آدمی کی ہم عزت قدر کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹر میں وہ لومڑی کی مثال سنائی، جناب ہمارا جو موجودہ وہ شخص جس نے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتا آ رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ سب کا سب یہ ڈرامے بازی ہے۔
پھر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یعنی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لاکھوں قربانیاں دی اور پاکستان کو حاصل کیا۔ اسی طرح اگر ہم لوگوں کو قربانیاں دے کر ان چور لٹیروں سے اپنے ملک کو بچانا پڑا تو یہ سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں ہے۔ یہ اکثر جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے کہ کرپشن ختم ہو، کہ ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ ادارے جو ہیں چور چکوں کے ساتھ لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے یہ دوسرا سوال ہے میرا کہ کیا گویا چور افواد نے کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے؟ کیا کوئی ریاست کے خلاف بیان دیا ہے؟ کیا کسی صوبے کے خلاف بغاوت کی ہے؟ اگر ایک آدمی کے خلاف وہ بولا ہے تو کیا وہ ریاست بن گیا ہے؟ اگر وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی ہے انہوں نے، اگر اس کے اوپر غداری کا کیس بنتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک گھٹیا آدمی ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں میرے اوپر بھی پھر غداری کا مقدمہ بنا دینا چاہیے۔ ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ایک گھر ہے، ہم اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر اگر کوئی آدمی افراتفری ڈالتا ہے تو ہم ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی مجبوریوں میں جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ بہرحال جب کوئی ادارہ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ملک کے اندر پھر افراتفری جو ہے وہ بلا وجہ پیدا ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے حکم کو ہوا میں اگر اڑا دیا جاتا ہے تو ایک عام آدمی کی کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ یہ پورا کا پورا پروگرام جو ہے انہوں نے بالکل ایک منصوبے کے تحت انہوں نے کیا۔ جب صبح 6:15 بجے چوری افواد کو جب انہوں نے گرفتار کیا، ان کا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے کہ سرحد جو ہے پنجاب کی اس کو کراس کیا جائے تو ان کو اسلام آباد کی طرف لے آیا جائے۔ تو جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ آئی جی پنجاب جو ہے پورے کی پورے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ آئی جی کے ہاتھ میں ان کی کمان ہے، تو یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو؟ میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں اگر اسی بات کی اگر تحقیقات کرائی جائے تو یہ اس کی گھڑیاں جا کے جو ہیں وہ آئی جی صاحب کے ساتھ لازماً ملیں گی۔ میں بس اپنے پاکستانیوں سے آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پر امن سے رہنا ہے۔ اندھیری رات جو ہے وہ ختم ہو ہی جاتی ہے، چاہے جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ان 4 لٹیروں نے مل کر ہمارے وہ کہاوت بنی ہوئی ہے، جب کوئی 4 5 10 باندر ملتے ہیں وہ باغ کا اجاڑا کر دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ تو یہ چاند باندر اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک کی تباہی کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، ہم اپنی ریاست پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے اس پاکستان ریاست کی ہم حفاظت کریں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے قربانیاں دے کر آئے، اپنی جانیں لٹا کر آئے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹا کر آئے اس ملک کے لیے، تو ہم بھی انہی کی نسلوں میں سے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ہمارے بڑوں کا جو خون جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو ہم بھی اپنے ملک کو کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے ملک کے اندر کسی قسم کی ہم اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال میں آخر میں پھر اپنے وہ دوبارہ الفاظ اپنے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ریاست جو ہے، ریاست کا مقام ایک اپنا ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، کبھی ادارے ریاست نہیں بنا کرتے، کیوں جو ریاست ہوتی ہے وہ ادارے بناتی ہے، تو اداروں کی بلڈنگیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وہاں پہ لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، جو ریاست جو ہے وہ اپنی مقام پر رہتی ہے، ریاست کا ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔
تو کبھی بھی آپ کچھ لوگ جو ہیں اپنے اداروں کو ریاست کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی جو ادارہ ہے وہ ریاست کی جگہ نہیں لے سکتا، تو ہر آدمی کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ تو آخر میں جناب الیکشن کمیشن سے جو موجودہ ہیں ان کو میں اپنی طرف سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو ادارہ جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دفتر ہے، ہمارا بلڈنگ ہے، یہ آپ کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ملکیت ہے، یہ ہمارا قومی ادارہ ہے۔ آپ جیسے یہاں پہ کئی آتے ہیں تو کئی چلے جاتے ہیں، بہرحال ہمارے ملک کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر اس ظالم کے بے نقاب منصوبے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔